مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. زکریا بھائی کی طرف آتے ہیں. جی زکریا بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ الحمدللہ. آپ سنائے بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. بس ہماری بات ہوئی تھی آپ. جی زکریا بھائی، تو جب آپ نے کسی سچائی کو ڈھونڈنا ہو نا تو میرے بھائی اعتراضات نہیں ڈھونڈتے. اس جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی آپ نے کتابیں پڑھنی ہے. ان کے عقائد اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کی کتابوں سے آپ جانیں گے. ایک ٹکڑا لے کے کوئی اعتراض کرے اس کو نہیں بلائنڈلی فالو کرتے، یعنی اس کی اندھی تقلید نہیں کرتے. تو آپ جماعت اسلام احمدیہ کے متعلق تحقیق اگر کرنا چاہتے تو آپ نے ہماری کتابوں سے ہی دیکھنا نا کہ ہمارے کیا عقائد ہیں. اب آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے چند اعتراض کیے، وہ خود میدان میں کیوں نہیں آتے؟ یہ مجھے آپ پہلے بتائیں. وہ یہاں آ کے کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اتنا نالج نہیں اور آپ احمدیت کے بڑے اسکالر ہو. یہ ایسا ہوگا کہ ہم ابن تیمیہ سے ڈیبیٹ کرنے چلے گئے. مطلب فار ایگزامپل سمجھا رہا ہوں کہ آپ اچھا، تو احمدیت میں آپ کا رتبہ بہت ہے. نہیں، یہ انہوں نے کسی نے ان کو غلط بات بتائی. کوئی ایسی بات نہیں. میں عام سا یہاں بیٹھا ہوں، نہ میں عالم ہوں میرے بھائی، نہ میں ابن تیمیہ رحم اللہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ ان کو پتہ نہیں کس نے ڈرا دیا میرے سے. ان کو آپ خود میدان میں لائیں کہ آ کے قرآن حدیث سے وہ مناظرہ کریں میرے ساتھ. اگر ان میں ہمت نہیں، ان کو کہ ان کے مسجد امام کو لے آئے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. صحیح ہے نا؟ صحیح کہی آپ نے بات. میری ان سے کوئی بات، انہوں نے کہا میں پھر آؤں گا جب انہیں پکی نالج آ جائے گی اور اس میں میرے ڈیبیٹ میں بھائی وہ پکے ہو جائیں گے پھر. ان کو نہیں کبھی پکی نالج آئے گی. کسی کو پکی نالج نہیں آتی دین کے بارے. تو میرے بھائی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم کا جو واضح حکم ہے کہ علم حاصل کرو ماہد سے لاحد تک، کے پیدائش سے وفات تک. تو علم تو آتا رہتا ہے میرے بھائی. آج تک جو وفات کے قریب احمدی ہیں وہ بھی روز کچھ سیکھتے ہیں، جو دوسرے بھی مسلمان ہیں وہ بھی روز کچھ سیکھتے ہیں. تو ان کو کہ ان کا علم نہیں کبھی پکا ہونے لگا. ان کو کہ دیکھیں یہ سٹریم چل رہی ہے، اپنے مسجد امام کو لے کے آئے میدان میں، ساتھ وہ بیٹھیں، کیمرہ آن کریں اور قرآن حدیث سے بات کریں. صحیح ہے نا؟ صحیح بات کہی. آپ کو لگ رہا ہے وہ آئیں گے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا وہ آئیں گے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ تو غیر احمدی ہیں. وہ یوزولی وہ ایکس مسلم کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرتا ہے وہ لڑکا. نہیں، لیکن جو ان کے عالم ہیں وہ آئیں گے آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں آئے گا میرے حساب سے. کیوں نہیں؟ وہ لوگ ایسا کوٹ کر دیتے کہ ڈیبیٹ اسلام کا پارٹ نہیں ہے. ان کو کہو قرآن میں لکھا ہے جا دل ہوں کہ آپ اچھے دلائل کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں. میرے خیال سے تو نہیں آئے گا کوئی. کیونکہ لیکن اس ہمارے یہاں کی کے بھی کوئی ہاں، کیونکہ ہمارے یہاں کے بھی کوئی علماء سب منع کرتے ہیں کہ ڈیبیٹ میں کچھ نہیں رکھتا. انہوں نے اور کبھی ایک آپ کو بات، کہا ہے کہ احمدیوں سے ڈیبیٹ نہیں کرنا؟ آپ کے علماء آپ کو یہ کہتے ہیں؟ ایسا پرسنلی تو نہیں کہا پر ایسا کہتے ہیں یہ لوگ پورے گمراہ ہے. اور جو کامن ہمارے ایریا میں جو مس کنسیپشن ہے وہ ایسا بولتے ہیں کہ احمدی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ نہیں مانتے. اچھا، ایک تو آپ مس کو کنسیپشن ہمارے ایریا میں. یہ علماء مسکنسیپشن پھیلا رہے ہیں نہ یا علماء نہیں ہے، یہ ہے نا عوام کا کہنا ہے جو بہت ہی وائڈ اسپریڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ احمدی لوگ کا بلیف یہ ہے کہ لاسٹ جو لاسٹ پروفٹ ہو گئے وہ احمد صاحب ہو گئے. اچھا. ان کا کہنا ہے ایسا جو عوام ہوں ہے. علماء اس کے اوپر اتنی بات نہیں کرتے. صحیح میں ہے. نے نہیں سنا آج تک. اچھا، تو آپ میرے بھائی یہ کریں، آپ اپنے دوست کو کہیں تھوڑی ہمت ان میں آئے کہ وہ اپنے مسجد کے امام کو تیار کریں. ٹھیک ہے کہ وہ یہاں پہ آئے. لیکن اگر وہ نہیں آتے پھر زکریا بھائی آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ
جماعت احمدیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے دلائل کے ساتھ. میں آپ کو راضی بھائی ہاں ابھی آپ کو یہ والا سوال نہیں لینا تو پھر میرا ایک مختلف سا سوال تھا، وہ میں نے آپ کی ویب سائٹ ہے نا اس کے اوپر بھی چیک کیا پر اس کا جواب نہیں ملا. وہ دابۃ الارض کا کیا کہنا ہے آپ کو؟ دابۃ الارض جو قرآن میں جس کا ذکر بھی آیا ہے. ہاں جی، میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی. ایک غیر احمدی دیوبندی وہابی بریلوی عالم ہے، یعنی وہ تینوں فرقوں سے تعلق رکھتا ہے. اس کی تو مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی، نہ مجھے کبھی آ سکتی، کیونکہ میرے بھائی جس کے عقائدی تضاد ہیں دوسروں سے، اس کو آپ ہر فرقے سے آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے وہ بھی آپ ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے وہ بھی آپ ہیں، جو کہ خاتم کا مطلب آخری ہے وہ بھی آپ ہیں، جو کہ جاہلوں کا خیال ہے کہ آخری ہے وہ بھی آپ ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا علم غیب ہے وہ بھی آپ ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نعوذ باللہ پاگلوں اور گدوں کی طرح وہ بھی آپ ہیں. کیا یہ میک سینس کرتا ہے آپ کو؟ نہیں، ان کا ایسا کہنا ہے کہ وہ کوئی اسپیسیفک کوئی جو اسکول آف تھاٹ کو وہ لے کر نہیں چلتے. اگر ہاں انہیں کوئی چیز حنفیت میں کوئی چیز صحیح لگی تو وہ ہاں حنفیت میں سے اٹھا لے گے، اور کوئی چیز شافیت میں صحیح ہوگی اسلام کے اعتبار سے تو وہ ان میں سے اٹھا لے گے. لیکن یہ بندہ جو ہے اس کا نام امتیاز ہے، یہ کہتے ہیں میں بریلوی بھی ہوں، دیوبندیوں بھی ہوں، اہل حدیث بھی ہوں، ساروں کے ساتھ رحم اللہ کہتا ہے. جنہوں نے ایک دوسروں کو کافر کہا ہوا ہے ساروں کو وہ رحم اللہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ مناسب ہے آپ کے نزدیک؟ اس کا نہیں پتا میرے خیال سے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں. ہاں جی، لیکن میرے بھائی دیکھیں میں نے آپ کو 3 بنیادی عقائد بتائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں بریلویوں کے نزدیک، دیوبندی اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے. یہ بندہ بریلوی بھی اہل حدیث بھی ہے. پھر بریلوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا علم غیب ہے، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے، دیوبندی کہتے ہیں نہیں ہے. یہ بندہ دونوں ہے. لاجک سے باہر کی بات ہے. بہت دور کی بات ہے. اس بندے کا مناظرہ ہونا تھا احمدی کے ساتھ، وقت طے ہوا، دن طے ہوا، آیا ہی نہیں. یہ آپ کے ساتھ علماء ہوا کی تھا؟ حالت ہے. میرے ساتھ بھی میرے بھائی عقائد پہ نہیں مناظرہ یہ کر سکتا. کتنی بار ہم نے چیلنج کیا ہے کہ آؤ قرآن حدیث سے بات کرو، نہیں آتے. جی میں بھی ابھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کی عدنان رشید بھائی کے ساتھ بھی ہوئی تھی نا ڈیبیٹ، ہاں جی، اس میں بھی ایسا پوائنٹ ہے کہ عدنان رشید بھائی آپ کو بولنے نہیں دیتے تھے، وہ آپ کے پوائنٹ کو کاٹ دیتے تھے. میں نے بہت بار یہ نوٹس کیا. ہاں جی. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی ان کے پاس قرآن نہیں، یہ اصل وجہ ہے. ان کے پاس ان کو قرآن سے نفرت ہے. عدنان رشید کو میں نے ایک آیت پیش کی تھی قرآن کی وفات مسیح کے متعلق. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 گھنٹے اس نے بات کی، ایک بار آیت کا نہیں جواب دیا. یہ ان کا مسئلہ ہے میرے بھائی. ان کو قرآن حدیث سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. صحیح بات. تو آپ مجھے بتائیں میرے بھائی، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کے جی متعلق؟ جی تو میری تو اب دعا ہمیشہ ہوتی ہی ہے کہ اللہ مجھے صحیح فرقے پہ لے کے آ جائے. انشاءاللہ یہ بہت ماشاءاللہ آپ کا جو آپ کی جو دعا کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست دعا ہے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور سارے بھائی جو آج کی سٹریم دیکھیں گے آپ نے خاص طور پہ زکریا بھائی کے لیے دعا کرنی ہے. بہت ینگ ہے عمر میں لیکن تحقیق ان کی جاری ہے. یہ بہت اچھا نشان ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ سچے اسلام میں شامل ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، یہ جو علماء ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ وہ گمراہ ہے کیونکہ وہ اپنا فرقہ نہیں بتاتے. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس سچ ہوتا آپ اس کو چھپاتے کبھی؟ نہیں. لیکن آپ نے دیکھا جو بھی اسٹریم میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے فرقہ نہیں بتانا. یہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. اچھا، کیونکہ آپ ان سٹریمز میں نئے آئے ہیں نا. نہیں میں اسٹریمز میں نہیں آیا ہوں، میں آپ کی ویب سائٹ پر میں بہت بار آیا ہوں.
ہاں بے- لیکن یہ جو سٹریمز ہیں نا، جو بھی غیر احمدی آتے ہیں نا، وہ ہمیں کہتے ہیں یار ہم نہیں فرقہ بتائیں گے، ہم نہیں بتائیں گے، ہم نہیں بتائیں گے، یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ میں تو ویسے کہہ رہتا ہوں کہ میں تو حنفی ہوں اور ہاں جی، دیوبندی۔ ہاں جی، لیکن میرے بھائی آج اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ دیوبندیت جو ہے یہ گستاخانہ عقائد رکھتے ہیں، آپ لائیو دیوبندیت چھوڑ دیں گے اگر ابھی میں آپ کو 5 چیزیں دکھاؤں اور آپ کے دل کو لگے کہ یہ نہیں صحیح، تو آپ تیار ہیں کہ آج آپ دیوبندیت کو فارغ کر دیں؟ اتنی جلدی تو نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی، میں آپ کو ایسے حوالے دکھاؤں گا آپ نے زندگی میں نہ سنے ہیں، نہ آپ شوق ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دکھاؤ اگر ایسا ہوگا مجھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ اب آپ نے تیار ہو جانا اور اپنے دل سے فتویٰ مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کسی رولنگز ہے، مطلب دیوبند کی کوئی، یہ مطلب وہ جو عقائد مولانا ہے اشرف میرے علی بھائی، تھانوی کا، ہاں یہ عقائد ہے، عقائد ہیں، ہاں عقائد ہیں۔ عقائد، آپ لیکن تیار ہو جائیں، آپ نے لیکن ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، پریشان بھی نہیں ہونا، لیکن آپ نے دیوبندیت اگر آپ کے دل میں آ جائے کہ ہاں یہ غلط بات ہے نا، تو آپ نے چھوڑ دینی ہے دیوبندیت، کیونکہ پھر قیامت پہ آپ پہ اتمام حجت ہو چکی ہے، پھر میں آپ کی نہیں مدد کر سکتا، نہ کوئی اور کر سکے گا۔ صحیح ہے نا؟ جی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تیار اب آپ نے ہو جانا ہے۔ یہ دیوبندیت کی اصولی عقیدے کی کتاب ہے، آپ اس کتاب کو جانتے ہیں، المحند المفند؟ نہیں 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 جانتے؟ نہیں۔ اب دیکھیں یہ آپ سے کیوں چھپائے گی، آپ دیوبندی ہیں پیدائشی، یہ آپ کی اصولی عقیدے کی کتاب ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہے، اس میں یہ خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب ہے، اور اس کتاب پہ آپ کے سارے اکابرین نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ یہ عقائد دیوبند ہے، ٹھیک ہے؟ خلیل احمد سہرنپوری، ہاں جی۔ ہاں، اب یہ دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے نا، جس ریت کو اس جسم نے مس کیا وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے اور اللہ کی کرسی سے افضل ہے۔ اعوذ باللہ۔ مطلب آپ اس کے اوپر بھی علماء نے اگری کیا ہے۔ بالکل، بعض نے یہ عقائد رکھے، لیکن یہ ہی وہ دروازے جس سے گمراہی پھر پھیلتی ہے، کیونکہ یہ تو جس مطلب ہاں یہ تو مطلب مماتی دیوبندیوں کا ہوگا، ہے نا؟ یہ حیاتی دیوبندیوں کا، ابھی آپ تیار رہیں کیا آگے آ رہا ہے، یہ حیاتیوں کا عقیدہ ہے میرے بھائی۔ یہ عقیدہ آپ مانتے نا کہ گمراہ عقیدہ ہے؟ بے شک۔ اچھا، اگلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ جو وفات شدہ لوگ ہیں ہم ان کے صدورہم اور قبورہم، ان کے سینوں سے اور قبروں سے ہم فیض اٹھا سکتے ہیں، فیض لے سکتے ہیں، لیکن جائز طریقے سے۔ ہاں یہ بہت کامن چیز ہے، میرا ابا بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ اس پہ وہ بھی ایمان اولیے، رکھتے ہیں؟ مردہ اگر دیکھو مردہ زندہ تو نہیں ہوتا قبر میں، بالکل۔ تو ان سے اب فیض دیکھیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ زبردست، تو مجھے پتا ہے، یہ تو دیوبند کا مین عقیدہ ہے۔ اور جو مزاروں پر بھی جاتے ہیں تو میرا ابا بھی کہتے ہیں کہ تیرے دادا تجھے دیکھ رہے ہوگے، انہیں سلام ہاں کرتے، بالکل تو مجھے بالکل یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ صحیح بات۔ ابھی میرے بھائی، ابھی میں آپ کو رولر کوسٹر کے اوپر لے کے جا رہا ہوں، ابھی نیچے بھی آئے گا، ابھی آپ دیکھنا آگے کیا آتا ہے۔ یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں اور برزخی زندگی نہیں ہے، تو یہ حیاتی دیوبندی ہیں سارے۔ اس پہ لکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لا برزخیہ، یہ برزخی زندگی نہیں، یہ اس زندگی سے زیادہ زندگی ہے ان کی۔ اب آپ دیکھیں آگے کیا آتا ہے۔ پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیوبندی جو ہیں یہ اللہ کے گستاخ ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک۔
یہ تذکرۃ الرشید ہے، اس کا کوئی دیوبندی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ لکھے کہ بعض دیوبندی بحث کر رہے تھے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہے انہوں نے امکان کذب کا عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، لیکن بول ہاں تو سکتا ہے۔ تو اس پہ پھر اکابرین میں بعض لوگوں میں بحث ہو رہی تھی، تو ایک دیوبندی اکابر آیا، اس نے کہا ہے کہ یہ بحث ہو رہی تھی، پھر اس نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں میں تو ابھی رشید احمد صاحب کا قلم عرش کے اوپر چلتا ہوئے دیکھ رہا ہوں، اعوذ باللہ، خدا کے عرش پہ میں رشید کا قلم دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ تذکرۃ الرشید میں اکابر دیوبند کی مجلس سے بات چھاپ کی ہے اس کتاب میں۔ تو اس سے ہم حجت لے سکتے ہیں کہ یہ جو مجلس سے ہوئی ہے بات تو؟ ہاں جی، لیکن یہ انہوں نے اس کو سرٹیفائی کر دی جب انہوں نے اس کتاب میں اس کو شائع کر دیا۔ دراصل دیوبند کے جو تبلیغی جماعت ہے نا، ان کے جہمیہ عقائد، جہمیہ۔ مجھے پتہ ہے، لیکن ابھی آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ فتاوی رشیدیہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں رشید احمد گنگوئی نے امکان کذب کی تصدیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ جھوٹ امکان کذب ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ دراصل کذب نہیں، یہاں پہ آئے گا، ایک سیکنڈ، ہاں یہ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا لیکن غلط حوالہ یہاں آ گیا، راہ خلاف وقوع خلاف وعید جس کو صاحب ابراہیم نے کہتے ہیں وہ دراصل امکان کس سے مراد دخول کس تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے اگرچہ وقوع اس کا نہ ہو، یعنی امکان کذب تو ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں براہین قاطیہ میں بھی واضح اس نے لکھا ہے کہ افسوس کرتا ہے اور امکان کذب کے حلف وعید کی فرع ہے۔ اب یہاں دیکھیں امکان کذب کا مقصد تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ اختلافات ہوا کہ حلف خلف وعید، پھر وہ آگے لکھتے کہ اگر آپ میرے پہ اعتراض کریں کہ میں امکان کذب کا قائل ہوں تو دوسرے علماء بھی قائل ہیں، تو یہ کیا یہ گستاخی نہیں کہ اگر کوئی اب کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب باقی سارے علماء کا کیا اس کے اوپر اجماع ہے کہ ہم مطلب جو اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ اس پہ اجماع بالکل، ہے؟ اس پہ اجماع نہیں ہے لیکن اس پہ فتوے ہیں کفر کے، اہل حدیث نے بھی لگائے ہیں، بریلویوں نے بھی لگائے ہیں، تو اجماع تو نہیں کوئی ہوا نا۔ اور اگر اجماع ہو تب بھی علماء کا آپ اس کو مان لیتے کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ دراصل یہ ساری چیزیں تو میں بچپن سے سنتا ہاں لگا۔ لیکن یہ پھر میں آپ کو کل کہوں گا کیا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ پرندہ بن سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بچپن سے سیکھا میں اس کے اعتبار سے میں جواب دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر، اللہ تعالیٰ ہر کچھ چیز کر سکتا ہے، ہاں تو بن سکتے ہو گے۔ اچھا، اب یہ میرے بھائی یہ گستاخی ہے، پھر کل کو کوئی آپ کو کہے گا کیا اللہ نعوذ باللہ شراب بھی پی سکتا ہے، آپ کہیں گے ہاں اگر پینا چاہیے۔ آپ کو صحیح لگ رہی ہے بات میرے بھائی؟ ہاں مطلب اللہ تعالیٰ اپنے جو ایٹریبیوٹس کے خلاف نہیں جائے گا، ہے نا؟ یہ ہے بات زبردست، اور یہی مرزا صاحب نے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہی جواب دیا کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ تو صادق ہے، تو اپنے ہاں ایٹریبیوٹس اللہ کے صادق ہے، خلاف نہیں جا برابر، سکتا۔ صحیح ہے، صحیح۔ تو یہ گستاخی اگر کوئی کہ اللہ جھوٹ پہ قادر ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب آگے ہم آتے ہیں
اللہ کی گستاخی کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں کلیات امدادیہ، ملا مہاجر مکی صاحب کو آپ جانتے ہیں نا؟ مولانا مکی. ہاں، وہ ہاں کہتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہوا کے ذکر میں اس قدر منحق ہو جاتا ہے کہ خود یعنی خود بندہ جو ہے اللہ ہو جاتا ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ میرے بھائی، اس کو جانتے ہیں آپ؟ یہ صوفیزم میں ہوتا ہے کہ ہم مراقبہ اتنا کر لیں گے کہ ہم اللہ کے اندر مل جائیں گے. بالکل. اب یہ دیکھیں فضائل صدقات زکریا ہاں کاندلوی، وہ کہتا ہے رشید احمد گنگوئی کی بات ہو رہی ہے کہ تیرا ہی جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، اس پہ تو میں مانتا ہوں. اس نے کہا میں جھوٹا ہوں، اس پہ میرا اتفاق ہے کہ بالکل جھوٹا تھا. لیکن آگے دیکھیں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. اس سے میں آپ کہ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مجھے پتا جی تھا. تو ہمارے وہاں ابھی ایک فضائل اعمال اور جو فضائل صدقات کی ایک لیٹسٹ ایڈیشن آیا، اس کے اندر یہ پارٹ نہیں ہے جو لکھا تھا. اس کی انہوں کیا نے نکال وجہ ہو دیا، سکتی ہے میرے بھائی؟ کہ نکال دیا شرک ہے انہوں نا. نے. کیوں نکالا آپ کو لگ رہا ہے؟ کیونکہ مطلب ان جو کو، پرانے پارٹ ہے اس کے اندر ہے اور نئے میں نہیں ہے، انہوں نے لیکن ان نکال کو دیا. پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، اسی وجہ سے نکالا ہے نا. ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بہت اچھی بات لکھی ہے تو انہوں نے نکال دی ہے. نہیں صحیح ہے نا؟ ہاں صحیح. اب یہ دیکھیں آگے ملا مہاجر مکی لکھتے ہیں کہ اس مرتبے میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھیں اشرف علی تھانوی کی طرف آتے ہیں. وہ کہتے ہیں باطن یہ کہ فرمائے کہ انسان کا ظاہر عبد ہے اور باطن خدا یعنی حق ہے، اور باطن یہ اس نے اس کی تصدیق کیا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں ایک معاہد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ غلیظ ایک ہے، یعنی اگر حلوہ غلیظ ایک ہی ہیں تو دونوں کو کھاؤ. انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوں کو کھا لیا، پھر بصورت آدمی کر کے حلوہ کھا لیا، اور یہ حفظ مراتب کہتے ہیں. اس کا آپ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ سر اور ایک بار میں ریڈ کر لیتا ہوں، ہاں جی. اور ایک بار مطلب تو میں تھا کہ اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے. نہیں یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی. شرک ہے. تو اشرف علی تھانوی تو مشرک ہے، مہاجر مکی بھی مشرک ہے، اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے. اب آگے دیکھیں، ایک دن ایک شخص نے وحدت الوجود کا سوال فرمایا اور میں نے کہا کہ یہ اور اس نے کیا فرمایا کہ یہ مسئلہ حق و صحیح ہے، وحدت الوجود. اب تیار آپ نے ہو جانا ہے، جو آگے باتیں آ رہی ہیں نا آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. تو اب آپ نے مان لیا کہ رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی تو مشرک ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کیا گستاخی کرتے ہیں. اشرف علی رسول اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا، اس کا تو آپ کو پتہ ہے نا؟ ہاں یہ پتا ہے، اشرف علی تھانوی نے ٹھیک ہے، اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ مانتے کہ گمراہی ہے، صحیح؟ صحیح 100%. ٹھیک ہے. اب دراصل میں خود ہی ہے نا دیوبندیت سے میں پریشان ہو چکا تھا، اور ابھی اچانک سے بات آ گئی اپنی. ابھی میرے بھائی آپ کو اور پریشان ہونا پڑے گا. یہ جو اگلا حوالہ ہے نا اس کو نہیں آپ نے برداشت کرنا. اگر آپ کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہے نا، جو کہ ہے، آپ دیوبندیت کو اس کے بعد چھوڑ دیں گے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی جو گستاخ رسول تھا، جو ہم ثابت کر رہے ہیں، اس کی عبارت ہے حفظ الایمان کی. وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں بریلویوں
کے جواب میں، اس کو آپ نہیں برداشت کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں آپ، وہ کہتے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے سے مراد اگر بعض ہی غیب ہیں، جب بریلوی کہتے ہیں وہ عالم الغیب ہے، اگر بعض ہی غیب ہے یا کل غیب یا سارا غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر بچے و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات کو بھی ہے و بہائم کو، کہ یہ تو علم غیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو پاگلوں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ یہ گستاخی ہے۔ تو تھانوی میرے بھائی تو فارغ ہو گیا، خلیل احمد سہارنپوری بھی فارغ ہے، اور جو مہاجر مکی ہے وہ بھی فارغ ہے۔ اب آگے دیکھیں صفدر و کاروی کیا لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور کتیا سامنے کھیلتی رہتی تھی اور ساتھ گدی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو شرم گاہیں ان پہ نظر ڈالتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ میں کہتا ہوں کوئی ضعیف حدیث سے بھی نہیں یہ بندہ یہ ثابت کر سکتے، یہ ذہن میں کیسے آ گئی اس کے ذہن میں بات؟ سر یہ سن کے میرا خون کھول گیا۔ یہ ہے دیوبندیت میرے بھائی۔ آگے دیکھیں، میں تو بات سکپ کروں، یہ تھانوی ہے، اشرف علی تھانوی، وہ کہتا ہے میرے نزدیک اصل وجہ یہ کہ آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذوق و شوق کی حالت غلب آئی، ٹھیک ہے، آپ پہ ذوق شوق کی حالت غلب ہوتی تھی جس میں یہ جاہرن واقع ہو جاتا تھا، یعنی آپ جاہرن بعض چیزیں پڑھ دیتے تھے نماز میں۔ پھر وہ کہتے ہیں اور جب کہ آدمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، اس پہ تقی عثمانی نے تقدیم لکھی ہے، کیا یہ گستاخی نہیں؟ گستاخی۔ اب آتے ہیں ان کے شرک اور کفر کی طرف۔ میں آپ کو نا ایک ہی اس میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سن رہا تھا، جب اثر مزار شریف کا بیان آیا تو فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائے، یعنی قبروں پہ جا کے روٹیاں مانگنا، یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی؟ شرک ہے۔ تو اب میرے بھائی اب ہم آتے ہیں، یہ بات آپ نے زندگی میں سنی ہوئی اور اس پہ انشاءاللہ آپ کو دیوبندی چھوڑ جانی چاہیے۔ ابھی جو میں آپ کو دکھایا وہ بھی کافی تھا، لیکن اب آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے جو علماء ہیں انہوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے کبھی؟ ہاں جی۔ یہ آپ دیکھیں رشید احمد، یہ پہلے قاسم ننوتی سے کہتے ہیں کہ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں نجات اور ہدایت منحصر ہے۔ اس کو آپ مانتے ہیں نا کیا سر؟ کہ نبی کو ماننے سے آپ کو ہدایت ملتی ہے اور نجات؟ نبی کو ماننے سے اور اللہ کا بھی ہم بالکل، مانیں گے۔ نبی اور اللہ کو ماننے سے ہدایت ملتی ہے۔ اب دیکھیں زکری بھائی، اگر میں شراب پیوں اور اس کو پانی کہہ کے پیوں اور آپ شراب کو شراب کہہ کے پیئیں، دونوں شراب ہی پی رہے ہیں نا۔ جی اب یہ جی۔ دیکھیں رشید احمد گنگوئی کیا لکھتا ہے، وہ کہتا ہے سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور میں بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ یہ نہیں کہہ سکتا۔
तो कुफ्र और शिरकिया हो गए. یہ نبوت کا دعویٰ ہے میرے بھائی، نبوت سے بڑھ کے دعویٰ ہے یہ. آگے دیکھیں، اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. رشید احمد گنگوئی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعض صحابہ جہنم کی طرف جائیں گے. جی. اب یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے مانے بھی ان میں بھی بعض جہنم میں جائیں گے. رشید احمد گنگوئی کہتے کہ اللہ نے ایک بندہ رو رہا تھا کہ جہنم سے ڈر رہا تھا، دوزخ سے ڈر رہا تھا. رشید احمد گنگوئی نے جواب اس کو دیا، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تیرے آدمیوں کو دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا. استغفر اللہ. اب آگے دیکھیں وہ کہتا ہے، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختی و اصیب انسا کما تنسون، کہ میں بھی بھولتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم. نبی سے بھی بھول میں کچھ غلطی ہو سکتی لیکن گناہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن انبیاء بھی بھول سکتے ہیں. قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فناسیا کہ وہ بھول گئے. رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی زبان سے کچھ غلطی نہیں ہو سکتی. استغفر اللہ. یہ معصومیت کا دعویٰ ہے میرے بھائی، اس سے بھی بڑھ کے دعویٰ یہ ہے. لگا دیتا ہے اپنے جو ولی اللہ پہ معصومیت کا دعویٰ. ہاں جی. اور تو اور فضائل اعمال اور فضائل جو صدقات اس میں اتنے شرکیانہ اور کفریانہ ہے نا، یہ جو واقعات میں بہرحال میں جو تعلیم میں بھی سنتا ہوں، اب ہاں میں سیریس نہیں لے لیتا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورے 3 قرآن پڑھ لیتے تھے. اب بالکل میں اس سے بالکل. اب ایسے وقت پر مجھے ایک بار ہنسی آ گئی تھی. تب مجھے کہنے لگ گئے کہ تم زکریا کاندھلوی ہو شیخ الحدیث، اور تو کون ہے؟ تو تو کچھ حافظ بھی نہیں ہے. اب اب یہ میں انہیں کیا. دیکھیں تذکرۃ الرشید میں لکھے کہ جو قاسم ننوتی کے پاؤں دھوئے نا اس کو نجات اخروی مل گئی ہے. قاسم نانوتوی. ہاں اس کے جو پاؤں دھوئے نا وہ جنتی ہے. صرف پیر ہی. بالکل. آگے دیکھیں رشید احمد گنگوئی کو بانی اسلام کا ثانی کہا گیا میرے بھائی. ثانی مطلب میں اس کا میننگ بھول چکا ہوں. دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کہتے ہیں سوان قاسمی میں کہ مولانا قاسم صاحب میں شان ولایت تھی اور گنگوئی میں شان نبوت. صحیح ہے. تو اب میرے بھائی ان حوالوں کے بعد کیا آپ دیوبندی رہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو یہ جو حوالے میں جو یہ چیز ہے میں ان کے خلاف ہوں. اب بچ جائے گا جو اب دیکھو اس دیوبندیت میں جو شرک اور کفری عقائد ہے میں ان کے خلاف ہوں، میں اس سے باہر آ چکا ہوں. اب جو نارمل چیزیں جو دیوبندیت میں ہے، جو شرک اور کفر نہیں اور جو اسلام کا حصہ ہے، وہ باقی سارے سیکٹ میں بھی ہے. لیکن میرے یعنی بھائی اسلام میں نا ضروریات دین کو آپ ہاں جانتے وہی. ہیں کیا ہے؟ تو وہی ضروریات دین میں یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کہنا، کافر کو کافر کہنا، یہ آپ مانتے ہیں نا؟ اب آپ مجھے بتائیں اشرف علی تھانوی مسلمان ہے اس گستاخی اور کفر کے باوجود؟ ہاں تو وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دیوبندیت میں جو اسلام کے مطابق چیز ہے وہ تو سارے سیکٹ میں ہے. نہیں اس کی اور نہیں اب جو ہم بات کریں میرے بھائی. اگر ایک میں آپ کو پانی کی بوتل دوں لیکن اس میں ایک قطرہ پیشاب ہو، آپ اس کو پیئیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. تو دیوبندیت میں جو اچھی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان مانتے ہیں اس کی ہاں نہیں ہم ہاں بات کر سمجھ رہے. میں آ گیا یہ سمجھ جو میں آیا. گستاخیاں ہیں اس کو اگر آپ گستاخی سمجھتے پھر آپ دیوبندی نہیں رہ سکتے میرے بھائی. ہاں آپ کی پوائنٹ کی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں اشرف علی تھانوی کو آپ گستاخ مانتے ہیں یا مسلمان؟
اس نے توبہ نہیں کی ہو تو پھر نہیں توبہ کی میرے بھائی. کہ دیکھو کیونکہ سارے قاسم نانوتوی سے لے کر گنگوئی کا سب کا ایک ہی دعویٰ ہے، شرک اور بالکل. بدعی عقائد ہے، تو آپ ان کو یعنی اس پر مسلمان مانتے ہیں یا مشرک کافر؟ مشرک. ٹھیک ہے. تو اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہے میرے بھائی، دیوبندیت بنائی ان لوگوں نے ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کو کافر مشرک مانتے ہیں تو پھر آپ ان کے گروہ میں کیوں؟ ان کو تو چھوڑے اور تلاش شروع کریں کہ میں حق کب ڈھونڈنا ہے. دیوبندیت کو آج آپ لائیو چھوڑ دیں میرے بھائی. مطلب جو ابھی کے علماء ہے وہ بھی اسی بات پر ہے کہ جو رشید سارے ہیں میرے گنگوئی بھائی. ہے. ہاں جی سارے ہیں. تقی عثمانی، طارق مسعود، الیاس کومن، ان سب کے عقائد وہی ہیں جو تھانوی گنگوئی کے ہیں میرے بھائی. وہ اس کو مجدد ملت کہتے ہیں. میں نے آپ کو ابھی دکھایا نا کہ رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ میری زبان سے غلطی نکل ہی نہیں سکتی. تو سارے اس کی باتوں کو مانتے ہیں. زیادہ تر دیوبندی وہ شخصیت پرست ہو جاتا ہے، شخصیت پر. بالکل بالکل. تو میرے بھائی کیا آپ دیوبندیت چھوڑنا چاہتے ہیں آج؟ سر اور میں ایک چیز کلیئر کر لوں کہ ان میں بھی جہمی عقائد بہت ہے نا، کہ تو جیسے یہی قرآن ہمیشہ سے نہیں ہے ایسا. میرے بھائی اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر آج دیوبندیت چھوڑ دیں. اگر آپ جی مانتے ہیں کہ ان کے میں اکابر چھوڑ دیا آپ نے. میں زکریا سارے ثقلین کو اعلان کرتا ہوں، پورے ثقلین کو، کہ میں نے دیوبندیت چھوڑ دی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. مبارک ہو بھائی کہ اب آپ اس جہنمی فرقے سے نکل آئے ہیں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. لیکن اب آپ جنگل میں آ گئے ہیں. اب آپ نے وہ سچا اسلام ڈھونڈنا ہے. دیوبندیت پہ آج آپ نے اعلان برات کی کہ آپ کا ان کے شرک، گمراہ، کفر سے کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ. اللہ آپ کو یہ جو آپ نے بڑا قدم لیا آپ کو مبارک بات ہم دیتے ہیں. نہ آپ نے ان کے ساتھ اب مل جلنا ہے. ٹھیک ہے. عقائد کے لحاظ سے خرید و جو بزنس میٹرز ہوتے ہیں، گروسری وغیرہ دنیاوی چیزیں، ان میں آپ نے جو ان سے کرنا آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے. لیکن دین کے معاملے میں آپ نے ان کے ساتھ اجماع یا کوئی ملنا جلنا دین کے لحاظ سے، یعنی ان کی مجلسوں میں وغیرہ آپ نے نہیں جانا میرے بھائی، کیونکہ وہ شرک اور کفر پہ مبنی ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ سچا اسلام ڈھونڈنا ہے. دیوبندیت تو فارغ ہو چکی ہے. بریلویت کا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ تو دیوبندیوں کی طرح بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بھی یہی بریلیت کا عقائد. میرے بارے میں نہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کی وہ طرح کہتے تھے، کچھ بالکل. وہ زیادہ کہ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لیے بالکل ہو جاتا ہے. بالکل. اور احمد رضا خان کے عقائد اتنے گندے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کبھی بریلوی نہ ہو. نہ میں تو بریلوی نہیں، کیونکہ میرا ایک دوست ہے نا وہ ایکس بریلوی ہے، تو اس نے مجھے بہت ساری چیزیں کہی اس کے صحیح ہے. لیے. تو بریلویت کو بھی آپ فارغ سمجھتے ہیں. شیعہ ازم وہ تو صاحب شیعہ ابو تو وہ تو معاویہ گمراہ ہے، دیکھے، وہ تو وہ بھی گمراہ ہے. گمراہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تین تو گمراہ ہیں. اب دو آپ کی آپشنز رہ گئی ہیں جو بڑے فرقے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں. یا تو اہل حدیث آپ ہو سکتے ہیں یا آپ احمدی مسلمان ہو سکتے ہیں. ان دونوں میں سے آپ نے اللہ سے پوچھنا ہے کہ کون سا سچا فرقہ ہے. لیکن میں ابھی آپ کو اہل حدیث 2 منٹ میں ان کو فارغ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کر دو فارغ ابھی ان تو کو نہیں بھی. آ سکتا، ارے ابھی تو نہیں آ سکتا کیونکہ ابھی بھی مجھے کام ہے. ابھی میں جی. جلدی آپ کی اسٹریم میں آپ کی اچھا جلدی آپ کی ٹھیک ہے. اسٹریم ٹھیک ہے. اس لیکن کے میں اوپر آپ بھی کو میں آپ کی اسٹریم ایک میں جڑوں گا بات کبھی. بتاؤں گا، میں آپ کو ایک بات اہل حدیث کے بارے میں بتاؤں گا، اس سے وہ فارغ ہو جائیں گے. ان کا آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑے گا کبھی. ٹھیک ہے. جو بندہ یہ کہ اللہ صرف اوپر ہے اور اللہ کی جہت ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے اوپر میرے سمجھو نا، میرے دوست نے مجھے اس کے اوپر کنوینس کر دیا کہ یہ ایسا ہی ہے. کہ اللہ کی جہت ہے. میرا ایک دوست نے ایسا کہا جو اطہری ہے نا، اطہری، ہاں جی.
اس کے اندر کچھ اس طریقے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے اور ٹھیک ہے جو لیکن میرے اللہ بھائی تعالیٰ جو کی نالج ہے ہر جگہ. ہاں نہیں، لیکن دیکھیں اگر کوئی کہ اللہ صرف اوپر ہے، ٹھیک ہے، صرف اوپر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیا ہے وہ تو راؤنڈ ہے نا، یا نہیں آپ مانتے؟ ہاں دنیا تو راؤنڈ تو کیا اللہ ہے. بعض لوگوں کے نیچے ہے پھر؟ ہاں یہ آپ صحیح کہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی لوگ گمراہ ہیں میرے بھائی. انہوں نے، میں آپ کو ایک بات دکھاتا ہوں. پر دیکھو نا وہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھے نا ہاں وہ جی، مطلب وہ بھی اتھری تھے اور وہ بھی سفیریکل ارتھ پہ وہ بلیو رکھتے تھے کہ ارتھ ہاں سفیریکل ہے. بالکل، لیکن ابن تیمیہ رحم اللہ کے بعض غلط عقائد بھی ہے نا، وہ معصوم تو نہیں ہے نا. ہاں وہ تو ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز ابن تیمیہ رحم اللہ نے لکھی جو بالکل غلط ہے. میں آپ کو جب یہ دکھاؤں گا آپ اسی وقت کہیں گے ہاں یہ بھی صحیح راستے پہ نہیں ہے. اوور آل ہاں ہم ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ بزرگان ہیں، یہ اچھے علماء تھے، لیکن معصوم نہیں تھے. اور فرقے کے لحاظ سے ان کے جو عقائد ہے نا وہ ہم اس، کیونکہ یہ جو فرقوں والی حدیث ہے نا میرے بھائی، اس سے ابن تیمیہ رحم اللہ جو پرانے بزرگان ہیں ان کا نہیں کوئی خاص ان کو کسی فرقے میں ہم ڈالتے، کیونکہ وہ تو اس پیش گوئی سے پہلے چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کی ہے. اور ابن تیمیہ جو ہے وہ آخر الزمان میں نہیں آئے، وہ تو بہت پہلے گزر چکے تھے. اب یہ میں آپ کو ایک بات دکھاتا ہوں ابن تیمیہ رحم اللہ کی، جس کی وجہ سے ان کا بھی جو خدا کا تصور تھا وہ پرفیکٹ نہیں تھا. ہاں بہت بعض چیزوں میں بہت اچھا تھا لیکن کمزوریاں ہیں. بہرحال یہ تلبیس الجہمیہ ابن تیمیہ رحم اللہ کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ ایک جو مکھی ہوتی ہے نا اس کے جو بیک ہے اس پہ بھی استقرار کر سکتا ہے اور وہاں پہ بھی اپنا عرش بنا سکتا ہے. کیڑے کے پیچھے میرے بھائی، مکھی کے پیچھے. مکھی تو اس کے لیے ڈینوٹ ہوئی ہوگی نا کہ یہ کتنی چھوٹی جگہ ہے. یہی تو بات ہے میرے بھائی. تو یہ بھی ان کا جو عقیدہ ہے غلط ہے. اور میں اس آپ پہ کو تو بتاؤں ابھی جو، اتنا نہیں کہہ سکتا، اس میں مجھے اتنا بھی نالج نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز پوچھتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ انسانوں کی طرح یا نہیں؟ نہیں، اگر دیکھو قرآن و حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہے اور وہ دونوں رائٹ سائڈ اور بہت ساری جی چیزیں. اس کے دو میننگ ہو سکتے ہیں. ایک ہم اسے لٹرل لے سکتے ہیں جو اتھری کا ہے، اور اور ہم اسے وہ لے سکتے ہیں ایز اے میٹافوریکل ہاں جی. جو باقی سارے کریڈ کٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے میں جو آپ ماتریدی سے ہو گئے. سوال پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیا وہ انسانوں کی طرح ہے یا آپ کہیں گے لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی طرح نہ، کچھ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اہل حدیث کا عقیدہ دکھاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے نا اس کی جو صفات ہیں وہ انسانوں کی طرح وہ انسانوں کی مشابہت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں بھی ایک چیز اس میں کہنا چاہوں گا کہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے ایسا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، تو ہم نے ایک بالکل پتلا بنایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، تو وہ پتلا بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا نہیں ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں، یہ ابن عثیمین کا آپ نے سنا ہوا نا؟ کیا نام یہ کہا آپ دیکھ، نے؟ ابن عثیمین، نہیں، ان کا نام نہیں سنا. یہ اہل حدیث کے مجدد ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں اپنے فتوے میں. وہ کہتے ہیں ان اللہ عز وجل لہ وجہ ولہ عین ولہ ید ولہ رجل عز وجل، کہ اللہ کا چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ انسانوں کی مماثلت تو نہیں رکھتی، یعنی وہ بالکل انسانوں کی طرح تو نہیں ہے،
لیکن فہناک شیء من الشب کہ اس میں جو یہ جو شبہ کا لفظ ہے نا عربی میں، اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی لائکنس ہے، لائکنس. شبیہ نہیں کہتے کہ لائکنس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ لائکنس ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی اور انسانوں کی. یہ بالکل گمراہی عقیدہ ہے. صحیح ہے بھائی؟ مطلب یہ چیز میں گمراہ. ہاں جی. تو الحمدللہ میرے بھائی، الحمدللہ آپ نے دیوبندیت چھوڑ دی ہے، بریلویت کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. اہل حدیث پہ آپ کو بعض چیزیں دکھا دی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں. میں آپ کو ایک حوالے پہ چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آخری حوالہ آپ کے لیے ہم دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوا ہے، تو یہ ان کو آخری حوالہ میں دکھانا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس سے ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ اہل حدیث نے بھی کیا عقائد سکھائے ہیں. جو دوسرے بھائی ہیں وہ جوائن آپ کر سکتے ہیں.